وہ ایک بے سرا ہوتا تھا سلمان احمد کا، کیا سلمان، ہاں صوفی، جو بعد ازاں اپنے آپ کو صوفی بھی کہنا شروع ہو گیا، 2 نمبر کا۔ اب ہمیں یہ کہ اچھا، اور آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں موصوف۔ اب وہ گئے کس طرح امریکہ، وہ تو بتا چکا انقلابی ہوتے ہوئے، تو غالباً انہیں ٹکٹ جو ہے وہ اپارا کے کسی ٹریول ایجنٹ نے دی ہوگی۔ ادھر بہت دکانیں ہیں، بہت ہیں، تو وہ ادھر سے ملی کوئی۔ بہرحال ان صاحب نے آج، میں اکثر ان صاحب کو آج کل اگنور کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ بہت 2 نمبر کی چھوڑتا ہے۔ اس کا ویسے پڑھو تو لگتا ہے سوائے ٹرمپ کے ابھی تک پوری امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے نا اس کے ساتھ ہی فٹ ہے، یعنی 24 گھنٹے جیسے۔ اس کو انوائٹ بھی کیا تھا نا انہوں نے، ٹرمپ صاحب نے خود ادھر نہیں بلایا، اس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بیچارہ بھول گیا۔ اس کی ٹرمپ کی بد نصیبی ہے۔ بہرحال اس نے اعلان کیا، بریکنگ نیوز، ڈھول بجاتے ڈھول، جیسے ہم نہیں پھٹے چلا دیتے ہیں، اس نے پھٹا تو نہ چلا پایا۔ اس نے کہا ہے کہ فرام ان سائڈ سورسز، مائی کزن، میرے کزن نے مجھے بتایا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اس کو کوئی زہریلا کھانا نہیں دیا جا رہا، بلکہ وہ تو وہاں جو قیدی ہیں آج کل اڈیالہ جیل میں، ان میں سب سے اچھا کھانا جو ہے وہ محترمہ کو ملتا ہے، ویل فیڈ اینی پرزنرز۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں کی جی ایک بہت مشہور بیکری کا نام لیا ہے اسلام آباد کا، وہ کہا ہے کہ وہاں سے ان کو مٹھائی بھی جاتی ہے، جبکہ مجھے یاد پڑتا ہے آخری خبریں آنے تک وہ بیکری جو ہے غالباً مٹھائی نہیں، بالکل بھی نہیں بناتی سر۔ لیکن بہرحال انہیں ان کے کزن نے بتایا، پتہ نہیں شاید وہ فوڈ پڑھنے والا ہو ان کا کزن، کم کرتا ہو یار، بعض اوقات اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے پہلا جھوٹ تو یہی سے پکڑا گیا، اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے یہ ایسے بھی کام کرنے پڑتے ہیں نا، پڑھنا شانڈا کہ چلو جی روز ابا جی کو پیسے کی کہہ کے لو۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک انٹرنیشنل فوڈ چین کا نام لیا ہے، کہا ہے کہ وہاں کا چکن آتا ہے۔ اچھا، یہ چکن ویسے میں نے بھی چیک کیا، بشرا بی بی یہ نہیں کھاتی، جس کا انہوں نے بتا دیا۔ اچھا، وہ بھی میری جیسی ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لاٹس آف ڈرائیڈ فوڈ، یعنی فروٹ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ مجھے یعنی پوری تفصیل بتائے گا کہ ان کا، یعنی کہ شاید وہ جو مینیو تیار ہوتا ہو پورے ان کی تفصیلیں دے رہے۔ اچھا، پوری لسٹ آئے گی۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، آئی کے انہوں نے یوز کیا ہے کیونکہ فرینڈ شپ ہے ان کی، ناٹ الاؤڈ ٹو ریسیو آؤٹ سائڈ فوڈ بیکاز آف دا رسک آف پوائزننگ۔ ان کے لیے زہر کا بہانہ بنا کے تو ان بیچاروں کو ان کی پسند کا کھانا نہیں منگوانے دیتے، اور ان کے خیال میں ان ہر کیس، لیکن اب بی بی کا آتا ہے تو اس وقت اس چیز کا خیال نہیں، وہ اتنی ویلیویبل ایسٹ ہے ان کی، جن کے سے یہ جہاز پہ گئے تھے، جن سے پوچھ کے۔ اچھا، اب وہ انہوں نے جناب، میں نے صبح دیکھا، ہاں، اور اس کو بابو 1,26,000 آدمی دیکھ چکا تھا۔ لگتا ہے یہ کل رات تک 11:30 تک، یعنی کل رات یہ 11:30 تک بھائی صاحب جو ہیں یہ کم از کم کل رات 11:30 بجے تک 1,26,000 بندوں کو گمراہ کر چکے ہیں، اور مزید کر رہے تھے۔ لوگ سیانے ہیں سر۔ پی ٹی آئی والوں، تم برا مجھے کہتے ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں تو بارہا کہتا رہا کہ یار بشرا بی بی اتنی وفاشیار بیوی ثابت ہوئی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی تمام تر بڑکوں کے باوجود، بہرحال وہ نومبر 26 کو سب لوگوں کے، نومبر 26 کو اگر بلو ایریا کوئی پہنچا تو وہ صرف بشرا بی بی تھی۔ صحیح بات ہے، صرف بشرا بی بی۔ اس کے باوجود آپ کو خالی میں ہی برا یعنی بنتا ہوں آپ کی بات سننے کے سر ایک خاتون جو پی ٹی آئی میں بہت سینئر تھیں، ہیں بھی صحیح شاید کبھی کبھی، آج کل تو پھر وہ ہو گیا نا، تو وہ بشرا بی بی کے بہت کلوز بھی رہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے بشرا بی بی سے پہلی ملاقات کی اڈیالہ جیل میں جو کیسز پہ اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ریگولر ان سے ملتی تھی روزانہ کی بنیاد پہ، تو کہتے جب میں انہوں نے گلے لگایا تو مجھے لگا کہ میں نے شاید کسی بانس کو گلے لگایا ہوا ہے، وہ بہت حد تک کم ہو چکی تھی۔ یہ اس خاتون نے مجھے بتایا، آپ بھی رپورٹ کر چکے ہیں، عمران خان خود کئی مرتبہ ان کی صحت کے بارے میں، جب میں نے وہ کرنٹ کی بات کی تھی اور یہ اس میں لوگ ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں اب میں کیا کروں، میں نے تو پوری ذمہ داری سے، اب اس سے پوچھئے نا، اس بے سرے سے
صوفی ہے اور اپنے کزن، وہ تو اپنے سورس کا بھی بتا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے 146 کزن ہوں گے اس کے. نہیں اس نے ایسے نہیں بابو، یہ ایک یار یہ چکن بشرا بی بی کھاتی نہیں جس کا اس نے ذکر کیا، جس بیکری کا گیا وہاں مٹھائی بنتی نہیں. اور میں آپ کو بہرحال اس نے اپنے کزن کے نام لگا کے یہ سودا بیچ کے لوگوں کے دلوں میں، دیکھو بات سنو میری، شیطان کی تعریف ہی جو ہے وہ کسی اور نے اللہ پاک نے کر رکھی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. نہیں یہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے. اور جو اس نے بات لکھی ہے ایکچولی تو یہ تو دیکھیں نا، یہ جو باتیں ہیں بشرا بی بی کے بارے میں وہ عمران خان کے آفیشیل ہینڈل سے آتے ہیں جو وہ گفتگو کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے بعض اوقات عجیب و غریب لوگ، علی امین گنڈا پور صاحب نے الگ سے دکان کھول رکھی ہے، وہ روزانہ اپنی طرف سے وہ یعنی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں نے وہ افغانستان میں بریفنگ لینی ہے اپنے قائد سے، پھر وہ دھاڑ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور جو بھی میں ڈیٹا سنا ہے کہ 20 ستمبر کو، نہیں یہ ایک نئی کہانی، 20 ستمبر کو کیا منانا ہے، یوم سوز کیا ہے وہ، یا یوم خیر، بہرحال اس دن یہ کرنا ہے کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کے کوٹھوں پر کھڑے ہو کے اذان. مشن نور ہے وہ تو، مشن نور. اب میں نے جیسے یہ 20 ستمبر اور مشن نور کی تفصیلات پڑھی کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے حامی ہیں تو آپ کوٹھے پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع ہو جائیں. تو مجھے یاد آ گیا 1977 بھٹو صاحب کے خلاف جب چل رہی تھی تحریک، انہوں نے کرفیو ورفیو لگا کے اور کچھ شہروں میں جزوی مارشل لاء بھی لگا دیے، تو تقریباً کنٹرول کر لیا تھا. تو اس زمانے میں اپوزیشن جو تھی وہ 9 ستاروں کا اتحاد تھی پی این اے، تو اس وقت یہ پہلی مرتبہ میری ہوش میں پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا کہ پھر آپ اپنے گھر کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اذانیں دو. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، ملک میں مارشل لاء لگ گیا تھا. تو کیا یہ نہیں ایک تاریخ، ایک تاریخی حوالہ دے دیا، کوئی بات نہیں، وہ اپنے اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں اپنے انداز. وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو نہیں کر پائے، اب تو ہی ہماری مدد. اس میں بے سورے پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ بے سورا جو ہے یہاں سے بھاگا اور انہی کے کندھوں پہ چڑھ کے بھاگا جن کو یہ لوگوں کو ڈاؤٹ کہتا پھر. سب سے بڑا ڈاؤٹ تو یہ ہے، اور میں گواہ ہوں، چیلنج کرتا ہوں، اس نے جو بشرا بی بی پہ ایلیگیشن لگایا ہے، سنیں تو تم خود سر سنیں، یہ تم خود کیوں نہیں لے پائے کم بخت؟ نہیں سر، میں صحافی ہوں، میرا کام صحافت کرنا، میرا ڈاؤٹ بڑھنا تو نہیں نا، ڈاؤٹ کی جاسوسی تو کر سکتا ہوں، میرے صحافتی صحافیانہ رائٹ ہے، ہاں میرا رائٹ ہے. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ بھاگا کیسے تھا اور یہ ٹاؤٹ ہے. اس نے جو الزام بشرا بی بی پہ لگائے ہیں، اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بے سرے، اور اس کو صوفی کہہ کے، میں ملتان کا ہوں یار، آپ میرے سامنے بیٹھ کے ایک رتبے کی توہین کر رہے ہیں، آج کے بعد آپ اس کو صوفی نہیں کہیں گے، یہ بے سرا کہیں اس کو. یار ایک خاتون بشرا بی بی تو آج ایک مثال ہے خواتین کے لیے یار. مطلب آئی سلیوٹ ٹو کلثوم نواز صاحبہ ایز ویل، جنہوں نے مشرف ٹائم میں کیا. آج جو بشرا بی بی نے کیا یار، کیا وہ چاہے تو اس جیل سے باہر نہیں آ سکتی؟ بیماری کا وہ سامنا کر رہی ہے، برے کھانے وہ کھا رہی ہے، اس کو ایک سیکنڈ کا سکون نہیں ہے. جیل گزارنا ماسی بیڑا نہیں ہے سر، اور اس قدر جیل گزارنا. پھر پوری لیڈرشپ کھڑی ہو گئی، نصرت جاوید صاحب پوری لیڈرشپ کھڑی ہو گئی کہ جی 13 پہ گولنا موڑ پہ کہ نہیں جانا آگے. بشرا بی بی نے کہا میں جاؤں گی. وہ خاتون جو ڈٹ کے کھڑی ہے، ہم کہتے رہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، عمران خان کے بعد اگر عمران خان کے ساتھ کوئی سنسیئر ہے، لاکھوں کو اعتراض ہوگا. عمران خان کے علاوہ عمران خان کے ساتھ کوئی 100% سنسیئر ہے نا، وہ سوائے بشرا بی بی کے اور کوئی نہیں ہے. سوری بٹ یہ ریئلٹی ہے سر کہ وہ ساتھ کھڑی ہے، اور اس کال پہ کھڑی جو کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ مٹھائی کھا رہی ہے، وہ چکن کھا رہی ہے. 103 لوگوں نے ری پوسٹ کیا ہے. تم اتنے بڑے اگر دعوے دار ہو تو ثابت کرو. آئی چیلنج یو. تم سب سے بڑے ٹاؤٹ ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، میں بتاؤں گا کہ تم ٹاؤٹ ہو. وہ پی ٹی آئی کے نام یار انہوں نے رکو یار کی بڑی ہے. سنیں سر، یہ عمران خان کے نام پہ چندے اکٹھے کرتا رہا ہے. یہ جو ڈالروں پہ رہ رہا ہے امریکہ، کس کے نام؟ اس کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ عمران خان کے نام کے ہیں. اس نے جو کپڑے پہنے وہ عمران خان کے نام پہ پہنے ہیں. آج وسوسے ڈال رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یار. مطلب ایسے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف والے نامینیٹ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کی عمران صاحب کی جوانی جوش نہیں سر، مطلب